تو ایک یہ جبر کا عمل ہے جو جاری ہے، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مستعد ہے، کھڑی ہے. ہم ہر سطح پہ اس کے خلاف سینہ سپر ہیں، اور یہ رہے گا عمل جاری. اور آپ دیکھیں گے پاکستان کی عوام اپنے فیصلے خود کرے گی. جب عدالتیں بند نظر آئیں گی، جب پارلیمان پہ ڈاکہ ہوگا، جب بین الاقوامی سازشیں ہوں گی، تو پاکستان کے لوگ، آپ، میں، ہم سب اپنا فیصلہ کریں گے. عدالتیں بند رہیں، پارلیمان اسی طرح قید رہی، تو پھر یہ فیصلے آپ کو اور مجھے سڑکوں پہ ہی کرنا ہوں گے. کوئی خائف نہیں ہے، کوئی ڈرتا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ڈرپوک نہیں ہے، کوئی جیل سے نہیں ڈرتا. ہم اس نظام کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. آج جو معیشت کی حالت ہے وہ جھگڑا صاحب ابھی بیان کریں گے. جس طرح پٹرول میں قیمتوں کے اضافے کو استعمال کیا گیا عوام کا خون چوسنے کے لیے، پورے خطے سے زیادہ اس ملک میں تیل کی قیمتوں کو بڑھایا گیا. اور یہ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ایک انتہائی گمبھیر صورتحال ہے ملک کی. آج پھر کچھ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن ہر دفعہ وقت کی کمی ہوتی ہے، اور اس ملک میں مسائل جو ہیں وہ تھمتے نہیں ہیں، وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو آج ایک بار پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی جو اسیری ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح بڑا موضوع ہے جیسے چند دن پہلے تھا یا 1000 دن پہلے تھا. خان صاحب کو ناحق جیل میں اب 1000 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، اور خان صاحب سے ملاقاتیں آپ جانتے ہیں پچھلے سال سے بند ہیں. 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم جاری ہوا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن خان صاحب سے ملاقاتیں ہر ہفتے ہوں گی. اس کے لیے لسٹ دی جائے گی، وکلاء کی، خاندان ملے گا، رفقا ملیں گے. لیکن ایک ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں اس حکم نامے پر عمل ہوا ہو. ہم نے لاتعداد توہین عدالت کی درخواستیں فائل کی اس کے خلاف. کبھی ایک کو بھیج دیا، کبھی دوسرے کو بھیج دیا، اپنی مرضی سے چنا کہ کس کو بھیجنا ہے. کبھی کسی ایسے شخص کو بھیجا جس کا نام کسی بھی لسٹ میں نہیں تھا. ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ اپنے حکم کی ساکھ بحال کرائے، اپنے حکم پر عمل درآمد کروائے. لیکن اکتوبر 2025 میں ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر کسی جواز کے مسترد کر دی کہ جیسے کوئی توہین عدالت ہوئی ہی نہیں. اس کے خلاف اکتوبر 2025 سے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. ہم نے اپیل فائل کر رکھی ہے، ہماری پٹیشن وہاں موجود ہے، لیکن ایک بھی سنوائی اس معاملے کی نہیں ہوئی. تمام عدالتیں عمران خان تک رسائی، عمران خان کا جو بنیادی حق ہے کہ اس کو قید تنہائی میں نہ رکھا جائے، اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کر رہی ہیں. لیکن ہم خاموش نہیں ہوں گے. ہم ہر روز یہ بات کریں گے، ہر روز ہم سپریم کورٹ کو یاد دلائیں گے کہ اس کا یہ فرض ہے کہ ایک شہری، ایک انسان، ایک سابق وزیر اعظم، ایک بھائی جیل میں بند ہے، اس کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، جو اظہار ثانی ہے دنیا کے ہر قانون کے مطابق، دنیا کی ہر کنونشن کے مطابق اس کو ٹارچر کا نام دیا جاتا ہے. 8 اپریل کو جب سلمان صفدر صاحب ملے خان صاحب سے عدالت کے حکم کے تحت بطور وکیل، تو خان صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کی آنکھ میں کوئی افاقہ نہیں ہوا. خان صاحب نے ان کو بتایا کہ ہر روز 22 گھنٹے ان کو کسی انسان کی شکل دیکھنا نہیں نصیب ہوتا، اور جب کوئی آتا ہے پہرے دار تو اس کو حکم ہے کہ ان کے سلام کا جواب نہ دے. اور یہی حالت بشرا بی بی کی ہے. ان کو بھی آنکھ کا شدید عارضہ لاحق ہے. ان کو متعدد بار ہسپتال لے کر گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں بند ہیں. تو ایک انسانیت سوز صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، اپنی آواز ہر فورم پر بلند کریں گے. پوری دنیا اس معاملے کو اب دیکھ رہی ہے. ہماری آواز دنیا کے ایوانوں تک گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری آواز سے دنیا بے خبر ہے، لیکن دنیا کے اپنی پرائیورٹیز ہیں، وہ اپنی چیزوں کو دیکھتی ہے. دنیا میں کیا آج انصاف، قانون، انسانی حقوق کا راج ہے یا جبر کا راج ہے؟ آج ہمارے سامنے کھل کر وہ بات آ گئی جس کا ہم اعادہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں کہ اپریل 2022 میں خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، اس ملک کے عوام کی منتخب حکومت کو ایک بین الاقوامی گٹھ جوڑ کے تحت گرایا گیا.
اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا. ان کی تائید سے، رضامندی سے یہاں ہمیشہ ہماری پارلیمان میں وہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اشارے پر چلتے ہیں، ان کے اشارے پر ووٹ ادھر ڈالتے ہیں یا ادھر ووٹ ڈالتے ہیں. ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے اس ملک میں جمہوریت کو پابند سلاسل کرنے کے حوالے سے، اور یہ بہت سالوں کا نظام ہے. اپریل 2022 میں یہی ہوا، کہیں سے اشارہ آیا، کہیں سے حکم ہوا اور اس کی بجا آوری ہوئی اور اس ملک میں جمہوریت کو ختم کیا گیا، ایک مصنوعی حکومت کو مسلط کیا گیا. تو جو بات اب سائفر کے سامنے سے آئی ہے ڈراپ سائٹ ویب سائٹ پہ، یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ سائفر یقیناً تھا. اس میں یقیناً یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس خطے میں یہ بارہا ہوا ہے. ایران میں آپ میں سے جو تاریخ کا علم رکھتے ہیں جانتے ہیں مصدق کی حکومت کو 1953 میں گرایا گیا. کیسے گرایا گیا سب جانتے ہیں. ڈالروں کی بوریاں ایران کے طول و عرض میں بانٹی گئیں. تو یہ عمل بدقسمتی سے جاری ہے، جاری رہا ہے. ہم اس کا شکار ہیں، اس ملک کے عوام اس عمل کا شکار ہیں. اس ملک کے عوام سے، ان کی سچائی سے نظام کو خطرہ ہے، بین الاقوامی قوتوں کو خطرہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اس خطے کے حقوق کے لیے، ان حقوق کے لیے جو بطور انسان ان کا حق ہے. تو یہاں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو دبایا جائے، ان کی آواز کو دبایا جائے. یہی کچھ اپریل 2022 میں ہوا. حکومت اگر انکار کر سکتی ہے تو انکار کرے ڈراپ سائٹ پہ شائع ہونے والے سائفر کا، کہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی مجال نہیں کہ یہ سچ کو پھر جھوٹ کہیں. ان کا جھوٹ بہت ہو چکا. اب یہ اپنے جھوٹ سے اتنا خائف ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نوجوانوں سے ووٹ چھین لیا جائے. بات کی جا رہی ہے کہ ووٹ کی عمر جو ہے 18 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے. ایسا نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے نوجوان. پاکستان کے نوجوان شعور رکھتے ہیں. تمام دنیا میں ووٹ کی عمر کو کم کیا جا رہا ہے، بڑھایا نہیں جا رہا. دنیا کے تمام ممالک تقریباً ایک دو کو چھوڑ کر ووٹنگ کی عمر 18 سال مقرر کر چکے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، 17 سال ہونی چاہیے، کیونکہ نوجوانوں میں شعور بڑھ چکا ہے. نوجوان اپنا اچھا برا جانتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس ملک کی 30% آبادی سے ووٹ چھین لیا جائے گا کسی صورت برداشت نہیں ہوگا. ہم برداشت نہیں کریں گے، پاکستان کے نوجوان برداشت نہیں کریں گے. تو آج ہم کھڑے ہیں، جھوٹ، فریب، دھونس کی یلغار ہے. بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. وہ ڈیالہ کے باہر ہو یا کہیں اور ہو، جہاں چند لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اس دھرتی پر چلتے ہیں جو ایک آزاد دھرتی ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1947 میں ہم آزاد ہو گئے. اس آزاد دھرتی پہ چلنا آج ایک جرم ہے. ہر ہفتے ہمارے 20 نوجوانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے. آج صبح سے میں اپنے وکلاء دوستوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوں، پوچھ رہا ہوں مختلف اپنے دوستوں کے حوالے سے جن کو اٹھایا گیا، کسی کو 1 ہفتہ پہلے، کسی کو 2 ہفتے پہلے، کسی کو 40 دن پہلے، جو گم ہیں، جن کے بارے میں ہمیں اطلاعات نہیں ہیں. کہیں کسی کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا ریمانڈ مانگا جاتا ہے، اس کو پھر غائب کر دیا جاتا ہے.